الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے ہی آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔